نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ علم ہم پر بوجھ بن جائے، بلکہ وہ علم ہمارے حق میں خیر کا سبب ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی توفیق ہم کو مل جائے۔ جب تک دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہوتی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کروں، وہ تڑپ، وہ جو اندر چنگاری جلتی ہے نا انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام سارے میں کروں، وہ جب تک نہ ہو تو دعائیں بے معنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ دعا ہم بے فکری اور بے پرواہی کے ساتھ مانگتے ہیں، دل کی حاضری کے ساتھ نہیں مانگتے، دل نہیں حاضر ہوتا، زبان حاضر ہوتی ہے، صرف زبان ان الفاظ کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح کوئی بندہ مرا ہوا ہوتا ہے نا، اور وہ پورا کا پورا جسم تو وہی ہے بندے کا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ جب اس کے اندر روح نہیں ہے تو نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے کا فائدے کے کوئی کام کر سکتا ہے، نہ دوسرے کے فائدے کے کام کر سکتا ہے، وہ کسی کے فائدے کا نہیں رہتا۔ تو اسی طرح اگر جب دعا کے بیچ میں سے جذبہ چلا جاتا ہے نا، ایموشنز چلے جاتے ہیں، وہ تڑپ چلی جاتی ہے، تو وہ پھر بے روح ہو جاتی ہے دعا۔ دعا کے اندر بھی تو جان ڈالنی ہوتی ہے نا۔ دیکھیے، ہم کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں یا کسی سے کچھ ہونا چاہتے ہیں تو کس طرح بے چین ہو کر تڑپ تڑپ کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بات، پتہ نہیں کون کون سے واسطے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات سنو۔ تو اس وقت ہمارے جذبات کیسے ہوتے ہیں، کیسی تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے کروشل ہوتی ہے، بہت زبردست ہماری ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری دنیا آخرت برباد ہونی ہوتی ہے، تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے 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 دے، لیکن اس کے بیچ میں بالکل سپاٹ ہمارا جو ہے نا لہجہ ہوتا ہے، اور کوئی ایموشنز نہیں ہوتے دعا کے اندر۔ تو یہ ہم نے ایک اپنی عادت بنانی ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہو نا، چاہے وہ تشہد میں، دیکھیے تشہد کی دعائیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، کتنی امپورٹنٹ۔ وہ تو آپ کے انعام کا وقت ہوتا ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ تحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے انعام کا وقت ہے۔ وہ بے پرواہی کا وقت نہیں ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے سوچا ہائی یہ دعا پڑھی تھی کہ نہیں، ہاں وہ پڑھا تھا کہ نہیں، جلدی سلام پھیر لیا، دیر پھیرا۔ اس وقت تو ایسے حاضر پوری نماز میں ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے سامنے اس کے برے اعمال جو ہے میزان میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بھاری ہوتے جائیں گے، اور وہ سمجھے گا کہ بس میں گیا، ڈوب گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس کے نیک اعمال میں وہ چیز ڈالو، پرچی ڈالو، اور وہ پرچی رکھی جائے گی تو نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، اور وہ کہے گا یا رب العزت، یہ کیا چیز ہے کہ جس کا اتنا بوجھ ہے نیکیوں میں نے تو ایسا کچھ کیا کوئی نہیں۔ اور بتایا جائے گا کلمہ شہادہ جو تم نے پڑھا تھا۔ اب میری پیاری بہنوں ذرا سا غور فرمائیں کہ جب ہم تشہد میں کلمہ شہادہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتی ہوں، میں دے رہی ہوں گواہی۔ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو، اللہ میں ایسے بات یہ کر رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں آپ سے ملی ہوں، مجھے پکا یقین ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی کوئی نہیں، برحق معبود کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات میں کہہ رہی ہوں کہ جو قیامت کے دن میری جان بخشی کروا سکتی ہے، وہ جوش اور جذبے کے ساتھ کہا کریں، سمجھا کریں کہ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے آخرت میں جنت میں لے کے جانا، تو پھر آپ کے تشہد میں آپ کے کلمہ شہادہ کیسا زبردست ہو جائے گا۔ لیکن کانشیسلی پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ شعوری زندگی گزارتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے تو زمین پہ نظر ہوتی ہے کہ کسی جانور کو ویسے نہ مار دے، وہ فضول میں کسی پھول کو توڑتا نہیں، وہ بیکار میں کسی درخت کو کاٹتا نہیں، وہ بے ضرورت مطلب اپنی چیزوں کو، اپنے ریسورسز کو ضائع نہیں کرتا،
وہ ہر چیز پہ غور کرتا ہے. اگر واش روم میں ہاتھ بھی دھو رہے ہیں تو پتہ ہے کہ پانی تھوڑا نلکا بھی کھول لوں گا یا کھول لوں گی تو میرا وضو ہو جائے گا. لیکن پانی بہ رہا ہے اور برش ہو رہا ہے. آپ کا ہاتھ ہلکا سا ٹیپ، یہ کوئی ایسی تو نہیں ہے اب تو وہ ٹوسٹ کرنے والے تو نلکے بھی نہیں رہے. اب تو ایسے ہاتھ مارے تو نلکا بند ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی پانی مسلسل بہتا رہتا ہے جب تک برش ہو. یہ ہاتھ پہ صابن لگایا ہوا ہے تو پانی مسلسل بہتا رہتا ہے، آپ ہاتھ مل رہے ہیں. یہ زندگی مومن کی نہیں ہوتی. مومن کی زندگی ہوتی ہے thing is done with the consciousness that we will be. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، موبائل پہ نہ پکڑ ہو جائے. تو ہر چیز کے بارے میں غور فکر کرنا ہوتا ہے. میں نہیں کہتی کہ کوئی بھی غلطی سے پاک ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے میری پیاری بہنوں؟ کیا مطلب ہوتا ہے توبہ کا؟ کہ صرف زبان سے کہنا استغفر اللہ؟ نہیں، توبہ کی شرائط ہوتی ہیں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ نادم ہوتا ہے بندہ، شرمندہ ہوتا ہے. او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کیا. اور پھر کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، سوری بولتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اور پھر دل میں یہ پکا ارادہ کرتا ہے دوبارہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. اور یہ شرائط ہے توبہ کی. ہم توبہ سمجھتے جی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ استغفار کرتے تھے تو اچھا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ کا مطلب پیچھے ایک بہت ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے. وہ جو میں کر بیٹھی ہوں جو ختم نہیں ہو سکتا ان کو ڈھانپ دے. مجھے امبیرسمنٹ سے بچا اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت کی امبیرسمنٹ سے بچا، قیامت کے دن مجھے اس کی پنشمنٹ سے بچا. یہ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم یہ پڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ علم ہمارے اوپر بوجھ بن جائے اور ہمیں صرف گلٹ دے. ہمارا دین گلٹ فری ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل اور اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ کی توبہ جو کانشیسلی کی گئی ہو، شعوری طور پہ کی گئی ہو، اللہ اس پہ سال ہر سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہماری رب کی شان بہت بلند ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے تو اللہ کی شان پہچانی ہی نہیں. جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسی تو پہچانی ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کی عظمت کے آگے ہمبل ہونا چاہیے، ویسے تو ہوئے ہی کوئی نہیں. اور جیسے اس پہ توکل کرنا چاہیے ویسے تو توکل کرتے ہی نہیں. ابھی ہم کل وہ پڑھ رہے تھے یہ جمعے کو فقہ القلوب، تو اس کے بیچ میں ایسی بات آئی کہ یا اللہ ایک دم دل جو ہے نا ایسے خوفزدہ ہو جاتا ہے. کہ استاذہ بتا رہے تھے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کی ہر چیز ایک دم جیسے فریز ہو جاتی ہے نا، بس گئی، ختم ہو گئی، ٹھنڈا ہو گیا بندہ. بالکل اسی طرح دل فریز ہو جاتا ہے انہی احساسات کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ، انہی نفرتوں کے ساتھ جو اس نے دل میں پالی ہوتی ہیں. اور وہی دل اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن موجود ہوگا. جسٹ امیجن، استغفر اللہ العظیم، کہ دل کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا گند بلا رکھا ہے، اور وہ اسی طرح موت کے وقت فریز ہو جائے گا. بس وہ پریزرو ہو گیا اور اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کے بندہ پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من جاء بقلب سلیم، جو آ گیا میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ، سلامت دل لے کے آ گیا. گندا مندہ دل نہیں، سخت اور کرخت پتھروں سے بے بڑھ کے وہ دل نہیں. اللہ کے آگے جھکا ہوا، عاجز، ڈرا ہوا، لوگوں کے ساتھ معاملات کے بیچ میں اپنی دل کی حفاظت کرنے والا. سب سے زیادہ جو زور چلتا ہے نا شیطان کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ ایمان پر حملہ کرتا ہے. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا اٹیک جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہو جائے. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ آپ کی بنیاد ہے نا.
آپ کے ساری نیک اعمال کی بنیاد ہے نا. یعنی جس طرح ایک بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے تو بنیاد کی وجہ سے اوپر کی بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا. جتنی ڈیپ اور جتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوتی ہے اتنی اسٹرانگ اینڈ ٹال بلڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کتنی بھی منزلیں اوپر چڑھا لیں. بالکل اسی طرح جب ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اس کی وجہ سے نیک اعمال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے نا، اس بنیاد کے اوپر جو نیکیاں بنتی ہیں نا میری پیاری بہنوں، وہ آپ جتنی مرضی اوپر چڑھا لیں بلڈنگ. لیکن جب بنیاد کمزور ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی نہ ہو، اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے. دیکھیں اب یہ باتیں میں آپ کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ کیوں بتاتی ہوں کہ یہ مین چیزیں ہیں جو سوچنی ہوتی ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام نہیں نہ کیا، لیٹ سے کوئی نیکی ہے، آپ نے کوئی بھی نیکی کی، کسی کی دعوت کی، آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میل جول سے راضی ہوتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں آپ کے لیے کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے جنت عطا فرمائیں، مجھے اپنی رضوان دیں. اگر تو آپ نے کریں گے تعریف کیے بغیر تو آپ کا دکھے گا، آپ اور نیکی کرنے کے لیے اپنا عزم باندھ لیں گے کہ I'm just gonna do it more، میں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں گی، میں یہ لیکن اگر اس کی بنیاد اسٹرانگ نہیں تھی اور کچی سی کچی اینٹیں لگا دی، کوئی سیمنٹ بھی نہیں لگایا، بنیاد بنائی، اور کیا تھا آئیں گی انہوں نے مجھے بلایا تھا میں بھی ان کو بلا لوں، ورنہ میں کبھی بھی نہ بلاتی. اور اب یہ رواج ہی ہے کہ 4-5 ڈشز بنانی ہے تو میں بنا رہی ہوں. اور ہاں انہوں نے کھا پی کے کچھ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، شرم نہیں آئی ان کو. اتنا میرا مصیبت سے میں نے کھانا پکایا، اتنا مشکل پکایا، بچوں کے کام بھی تھے، یہ بھی تھا وہ بھی تھا. اچھا یہ بنیاد ہے کچی، یہ کچی بنیاد ہے جو آپ نے کوئی مضبوط بنائی ڈھا کر کے آپ کی نیکی گر جائے گی. اس کا اجر ثواب بھی کیا، آگے کوئی نیکی کا ارادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بنیاد ہی مضبوط نہیں تھی. تو ہر نیکی کی نا بنیاد پکی ڈالا کریں، پکی ڈالا کریں اور سوچ کے ڈالا کریں. کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو چائے پلا رہے ہیں، کسی کو اچھی بات کر رہے ہیں، آپ خود اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا نیت ہے، کیا نیت ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس لیے خوبصورت کپڑے پہن رہی ہوں کہ آپ کو خوبصورتی پسند ہے اور آپ نے مجھے نعمت سے نوازا ہوا ہے. یہ میں نے اللہ تعالیٰ آپ کی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دکھا رہی ہوں کہ آپ نے مجھ پہ کتنا فضل کیا ہے، کتنا کرم کیا، اور میں صاف کپڑے پہن رہی ہوں، مضبوط بن گئی نیکی الحمدللہ. ہر چیز کے لیے نیت کیا کریں، ہر چیز کے لیے نیت کیا کریں اور پوچھا کریں اپنے آپ سے کس کے لیے کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں. once you start to question yourself before doing anything، انشاءاللہ باذن اللہ میں کہتی ہوں کہ انسان کے 5 انگلیاں گھی میں، بلکہ 10 انگلیاں گھی میں، دونوں ہی ہاتھ بارے نیارے ہو جائیں گے. پوری کی پوری زندگی عبادت میں بدل جائے گی. ہر ہر لمحہ آپ کے وہ جو نا میٹر چل رہا ہوگا نیکیوں کا. لیکن بغیر نیت کے یا غلط نیت کے ساتھ انسان اپنے آپ پیر پہ کلہاڑی مارتا ہے اور اپنے آپ کو جو نا نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ مولانا وحید الدین کی کتاب ہے. اتنے مزے کی بات کرتے ہیں کہ قواعد پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نا، تاکہ پھر جب آپ قواعد کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر ڈر بھی لگے گا اور انسان اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آدمی بے شمار کوششوں کے بعد ایک قابل اعتماد معاشی زندگی حاصل کرتا ہے، یعنی اکنامیکلی سٹیبل ہو جاتا ہے. وہ اپنے حوصلوں کو ایک دل پسند مکان کی صورت میں بنا کر خوش ہوتا ہے. یعنی اس نے اپنا گول کیا رکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے گھر بنا لیا نا، اگر گھر میرا اپنا ہو گیا نا، پیڈ آف ہو گیا، تو میں بہت کامیاب ہوں. آئی ایم دا موسٹ سکسیسفل ون.
وہ اپنے لیے کامیابی اور ترقی کا مینار کھڑا کرتا ہے اس گھر کی صورت میں، مگر عین اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے۔ جب انجوائمنٹ کا ٹائم آتا ہے، جب سب کچھ دے دیا، لے لیا گھر، تو موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو سونا چھوڑ کر قبر میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کا چکنا جسم مٹی اور کیڑے کی نظر ہو جاتا ہے۔ جن دو چیزوں کی اس نے بہت حفاظت کی تھی نا، اپنے جسم کی اور اپنے مال کی، وہ دونوں چیزیں اسے چھوڑ جاتی ہیں۔ اس کی کوششوں کا حاصل اس سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے آدمی اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مینشنز کا یا کوٹھی کا خواب دیکھنے والا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ قبر میں داخل ہو، وہ قبر کے راستے سے گزر کر حشر کے میدان میں پہنچ جائے۔ ادھر اس کی مرضی نہیں چلے گی نا، کہ قبر میں کس وقت جانا ہے وہ مرضی نہیں چلے گی، حشر میں کس وقت اٹھ کے جانا ہے وہ نہیں چلے گی۔ یہ دوسری دنیا کی آرزوؤں کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں وہ اتنا مفلس ہے کہ اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے جسم کو چھپائے۔ یہ حشر کا میدان ہے، اس کی ساری کمائی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ سوچ لیں کون کون سی کمائی ہیں ہماری، جسمان ہے جس کے بارے میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو بڑا ہمارے کندھے جو ہے نا سر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس سے بچھڑ جا کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتی، جن کے بل دنیا میں تھا۔ آہ، وہ سفر بھی کیسا عجیب ہے جو عین منزل کے قریب پہنچ کر حادثے کا شکار ہو جائے۔ وہ مسافر بھی کیسا عجیب مسافر ہے جو یہ سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہو کہ وہ منزل کی طرف جا رہا ہے، مگر جب منزل آئی تو اس کو معلوم ہو کہ وہ صرف بھٹک رہا تھا۔ وہ الٹی سمت، یعنی اس کی ڈائریکشن ہی درست نہیں تھی۔ اس نے تو اپنی آخرت کا گھر سنوارنا تھا، آخرت کا گھر بنانا تھا۔ دنیا تو مال کی دنیا محبت کی چیز تو نہیں تھی، استعمال کی چیز تھی، آخرت میں چیز تھی۔ تو الٹا وہ کرتی ہے۔ تو دنیا میں آخرت کو سنبھالے ہم کو کام کرنا ہے، بس یہی ٹائم ہے، یہی ٹائم ہے، ابھی اسی وقت، یہ جو آپ کے پاس وقت ہے اور میرے پاس وقت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ کیا آنے والا ہے۔ ابھی توبہ استغفار شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے دکھا اللہ تعالیٰ، میرے گناہ مجھے دکھا، مجھے توفیق دے کہ میں ان سے جان چھڑاؤں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں کر بیٹھی ہوں وہ مجھے معاف کر دے، ابھی کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ نے 40 سال جس نے گناہ کیے تھے اس کو 1 سیکنڈ میں معاف کر دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، دل میں تڑپ ہونی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ کون سا وقت ہمارا آ جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے قبر بہت وسیع ہو جاتی ہے، اس میں جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اس میں ایسی خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ بندہ بس شکر کرتا ہے کہ جان چھوٹی دنیا سے۔ فکریں فکریں فکریں، کبھی بچوں کی فکریں، کبھی گھر کی فکریں، کبھی اس کی فکریں، کبھی یہ کہ پتہ نہیں ہم نے نیکیاں جو ہیں وہ سنبھالی بھی ہیں کہ نہیں، واللہ عالم کے نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں برباد کر دیا۔ ہر وقت فکریں لگی رہتی ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ بات سننے کو مل جائے گی کہ آرام سے سو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، قبر وسیع ہو جائے، بس وہ سکون کا وقت ہوگا۔ وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک گریڈ مل گیا، جیسے آ جاتا ہے کہ پاس ہو گئے، آگے ڈیٹیلز قیامت کے دن ملیں گی۔ لیکن اس کے لیے، اس دن کی خوشی کو دیکھنے کے لیے، یہ کہ ہماری موت کا دن ہمارا سب سے زیادہ خوش قسمت ترین دن ہو، اس کے لیے جہاں نیکیاں ضرورت ہے نا میری پیاری بہنوں کرنی، وہاں برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ برائیاں آپ کی نیکیوں کی بالٹی کی سوراخ ہیں۔ آپ نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور ساتھ برائیاں بھی ہم کرتے ہیں، تو پھر وہ نیکیاں پھسل کے باہر نکل جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ
प्रिजर्व कर सकते हैं हम। कौन सी नेकियां करें जो प्रिजर्व्ड होती हैं, जिनको कोई और चीज खा नहीं सकती, बर्बाद नहीं कर सकती? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र। अपने आप को उसके बीच में, जिस वक्त आप बस फालतू वक्त हो ना, जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, जुबान से कुछ नहीं कर रहे, बर्तन धो रहे हैं ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बस जिस चीज के बीच में इसमें जलाला आ जाएगा, वो नेकी बर्बाद नहीं हो सकती, वो नेकी बर्बाद नहीं हो सकती। जिस चीज में इसमें जलाला अल्लाह ताला का जिक्र आपने कर दिया ना जुबान से, ये जुबान की बात कर रही हूँ, बाकी नेकियां जो आप करते हैं वो अमली अल्लाह ताला का जिक्र होता है, वो भी अल्लाह के जिक्र में आता है कि आप किसी के साथ नेकी ये सोच के कर रहे हैं कि अल्लाह खुश होगा, अल्लाह सुब्हानो तआला खुश होंगे, तो बस वो भी अल्लाह का जिक्र है। किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की दिलजोई कर रहे हैं, किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब नेकी है। लेकिन उसके पीछे कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि अल्लाह के लिए कर रही हूँ। तो अगर आपने अपनी ज्यादा जिंदगी को महफूज रखना है तो ये फजूल की बातें, दो नमाजों के दरमियान अगर कोई बंदा फजूल बात नहीं करता, एक्स्ट्रा बात जिससे उसका कोई मतलब मकसद नहीं है, कोई गीबत नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो इल्लियीन में उसका नाम लिखा जाता है। हदीस से पता चलता है इल्लियीन कौन है, जन्नती लोग उसमें ना। और अगली नमाज में फिर कोई गड़बड़ करता है तो फिर उधर से हट जाता है फिर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैंने अपने आप को, वो कहते हैं सेव योर स्किन, मैंने अपने आप को बचाना है। ओके, तो क्या फजूल की बातें, एक्स्ट्रा बातें, जैसे कुछ भी बात कर दी किसी के बारे में, वो बंदा मौजूद नहीं, कुछ भी बात कर दी, क्या जरूरत थी? अपनी नेकियां उठा के उसकी उसमें डाल दी। इस बुराई से तो मैं आसानी से बच सकती हूँ। कि एक दफा सहाबा में से किसी ने किसी के बारे में ये बात की थी ना कि वो ये तो ऐसा साहिब हैं इनको खिलाई ना तो खा नहीं, खाते नहीं। जस्ट एक नॉर्मल सी जैसे हमारी जिंदगी की बात होती है, भाई उठते ही नहीं, ये करते ही नहीं, वो करते नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, आप जाके कुल्ली करो। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हमने तो कुछ खाया नहीं, तो कुल्ली काहे की करे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपने भाई का गोश्त खाया। ये क्या, ये तो बात हमारे लिए कुछ है ही नहीं कि किसी के बारे में हम ये कह दें कि जी बैठी है तो बस बैठी ही रह जाती है। ये कभी हमने सोचा कि कोई गीबत है? उठने का, ये फजूल बातें यानी एक्स्ट्रा बातें। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरे से ये नहीं होती, आपसे, हम सब से होती हैं ये एक्स्ट्रा बातें। अगर इन बातों की बदले हम अल्लाह का जिक्र कर लें, क्योंकि मुंह तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, दिल चाहता है। अब अगर किसी की कोई बात बुरी लगी तो कहें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब क्या होगा, बजाय इसके कि आप उसकी बुराई करते, अब क्या हो गया, सेव हो गया, आप सेव हो गए। ये फ्रेजेस जो आपने कहे हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये आपके लिखे गए हैं, ये बर्बाद नहीं होने वाले। चलें आज का सबक शुरू करते हैं, कितना टाइम गुजर गया है। चल, कबीरा गुनाह, अल कबायरु। कबीरा किसको कहते हैं, बड़े को, बड़ा गुनाह। अल कबायरु लती ततअल्लकु बिल अकाइद, वो कबीरा गुनाह जिनका ताल्लुक अकीदे से है। अब ये देखिए ततअल्लुक, जो जुड़े हुए हैं। अब ये तो उर्दू में भी यूज करते हैं ना ताल्लुक। ताल्लुक का मतलब होता है जुड़ा होना, मुताल्लिक का मतलब होता है वो जो जुड़ा हो। तो कायद से मुताल्लिक कबायद। दूसरे क्या है, कबायर उल्लती ततअल्लकु बिल इबादात, इबादात से मुतल्लिक कबायर। और ऐसे ही वो आगे बताते हैं अल कबायर उल्लती ततअल्लकु बिल मुआमलात। ये बहुत जबरदस्त किताब है कि आपको छान के रख देगी कि हर चीज में देख लें कि आप कौन सी कबीरा गुनाह है। अल कबायर उल्लती ततअल्लकु बिल अखलाक, इखलाक नहीं होता, अखलाक होता है। अल कबायर उल्लती ततअल्लकु बिल मुआमलाती ततअल्लकु बिल इमारह, अलकबाइर उल्लती ततअल्लकु बिज़्ज़ीना। ये तो बहुत जरूरत है औरतों के लिए। चले आज पढ़ेंगे अकायद से मुतल्लिक कबाइर के अकीदे में कौन सी चीजें कबीरा गुनाह ठहरती हैं। शिर्क कबीरा गुनाह है जो दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل لا اعبدوا الذي آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں استغفر اللہ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب آ لے گا اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس طرح کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے جو نصرانی ہوئے اور جو صابی ہوئے ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا اور یوم آخر پر ایمان لے کر آئے گا اور نیکی کے کام کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے انہوں نے اس آیت کو لے کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا دیکھیں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو پورا باقی کا قرآن اس آیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے آپ ایک آیت جو بریفلی آپ کو کچھ بتا رہی ہے اس کی ایکسپلینیشن پورا قرآن دے رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہنا شروع کر دیا وہ انہوں نے کفر کیا ہے اب اگر یہ کہیں کہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈالے گا تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اس لیے کبھی بھی بے علم لوگوں سے کہ مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے دماغ کو کنفیوز کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو قرآن کی دوسری آیت ایکسپلین کرتی ہے پورے قرآن کے بیچ میں یہود اور نصارہ کے کفر کی بات ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ٹرینیٹی پر یقین رکھتے ہیں کرسچینٹی اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف کہا ہے لقد کفر الذین قالوا انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ کفر وہ ہے جو دین سے نکالنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ کہ اس وقت فتنے کا دور ہے اور اس قدر لوگوں کے بیچ میں ایسی ایسی کنفیوژنز ہیں بیکاز آف اسٹیئنگ اگنورینٹ ہر چیز سے لا علم ہے قرآن سے لا علم ہے کوئی بھی ہانکتا ہے جس طرف لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں اور میں گڑبڑ آ جاتی ہے اب جن کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے ہم ان کو جنتی نہیں کہہ سکتے یہ تو انتہائی بے وقوفی کی علامت ہوئے گی پورا قرآن بھرا ہوا اس چیز سے کہ جو لوگ کفر کریں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا شرک کے بارے میں کیا ہے قرآن پاک کے بیچ میں آیا ہوا کہ جو شرک کرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کرے اس کے علاوہ ہر ایک کسی کو معاف کر دے گا اگر شرک کرنے والا مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی لیکن اگر وہ مر جاتا ہے شرک کے اوپر تو پھر اس کی معافی نہیں ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ چیز کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے اس کو ہم مسلمان نہیں کہنے والے کوئی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں
باقی آگے جا کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے تھرو ہم کو بتا رہے ہیں، ہم تو وہی کہیں گے نا. تو شرک جو ہوتا ہے وہ دین سے نکال دینے والی چیز ہوتی ہے، اور جو بھی شرک کرے گا تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. سورہ مائدہ کی آیت ہے. ان ابی بکرتا، ابی بکرا سے، ابو بکرا سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. یہ ابو بکر نہیں ہے، بکرا ہے، یہ کوئی اور صحابی ہے. قال، انہوں نے کہا، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ کو سے بھی بڑے بڑے. دیکھیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے ہوتا تھا. ایک دم بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. تو ثلاثن، تین ہے وہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزوری او قول الزوری، یعنی تیسرا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. فجلسا، تو اٹھ کے بیٹھ گئے. فما زال یکررها، تو وہ یہ بار بار کہتے ہی رہے اس بات کو. حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، لیتہو، کاش کہ وہ سکتا، چپ کر جائیں. جسٹ امیجن کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد کیا بات کی ہے؟ والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی، سبحان اللہ. اس کو آج کل اتنا ہلکا لے لیا گیا ہے نا اس چیز کو. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو بھی بڑا ہلکا لے لیا گیا ہے. ہر کوئی اٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے. دیر آر سو مینی پلیسز ویئر ignorant people are commenting all the time. اب ایسا ہو گیا نا کہ ہر بندہ دوسرے کے کامنٹس کو دیکھ سکتا ہے. یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، اس پہ چلے جائیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، کوئی بھی فورم ہے، اس کے اوپر ہر بندہ ہر وقت بول رہا ہے. چاہے کسی کو کچھ چیز پتا ہے، چاہے کسی کو کوئی چیز نہیں پتا. اور جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر بے علم ہے تو. ابھی میں ایک شیخ کا سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، میں نے یہ والا فورم جوائن کیا اور میں نے سوچا کہ میں اللہ کا دین پھیلاؤں گا، لیکن میرا سارا وقت اس نے کھا لیا کہ میں لوگوں کے کامنٹس کے آنسر ہی کرتا رہ گیا. تو میں نے چھوڑ دیا کہ میری جان چھوٹ جائے اس سے، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں. تو اگر علم نہیں ہے تو اس ایسے سمندر میں تیرنے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بندہ ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. اور وہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شرک والوں کو بھی مسلمانوں کی کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی بھی دین ہے جی، جو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے. جس کو اللہ نے کافر کہا ہے ہم اس کو کافر کہیں گے، ہم اس کو مسلمان نہیں کہنے والے. آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ صاف لکھا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی اور ورڈ استعمال کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز والدین کی نافرمانی. سبحان اللہ، والدین کے سامنے بے ادبی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، ان کے احسانوں کو یاد نہ رکھنا. اگر انسان اتنا سا یاد رکھ لینا کہ میں کتنا بے بس تھا جب میں پیدا ہوئی تھی، تو میں کتنی بے بس تھی، میں تو اپنی گندگی کو بھی اپنے سے دور نہیں کر سکتی تھی. کتنی دفعہ بیمار ہوئی، کتنی دفعہ الٹیاں کی، کتنی دفعہ میرے پہ کتنا مال لگا، میرے کتنی راتیں میرے ماں باپ نے جاگ کے گزاری، میری تربیت کے لیے کتنی کوششیں کی، مجھ سے کتنی محبت کی اور کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے بیہیویئر کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اکبر الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے یہ ایک چیز ہے، والدین کی نافرمانی کرنا. سبحان اللہ کہ
पापा ने किस तरीके से इस चीज को लिया था कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत के साथ, हर जुमला मोहब्बत के साथ, मेरी प्यारी अम्मा जान। हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से जब बात करते हैं, हालांकि वो उतना बड़ा शिर्क करने वाला था, लेकिन इज्जत इज्जत के साथ बात करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा, उन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम नहीं कबूल किया, लेकिन ये नहीं किया कि बेअदबी की हो उनकी, उनको बुरे अल्फाज से पुकारा हो। सारी जिंदगी उनको दावत देते रहे और सारी जिंदगी उनकी इज्जत की। सोचिए जाए कि ये कहां से आ गया कि मुसलमान माँ बाप हों और दीन वाले हों और मोहब्बत करने वाले हों और खर्च करने वाले हों और खिदमत करने वाले हों, और फिर उनकी नाफरमानी की जाए। तो फिर बंदे की जिंदगी में इतनी मुश्किलात परेशानियां आती हैं, बंदा सोचता रह जाता है कि ये कहां से आई। मैं तो नमाजें पढ़ रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो पता चलता है कि वालिदैन की नाफरमानी की वजह से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। कबीरा गुनाह आसानियां नहीं आने देता जिंदगी के अंदर। अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी, जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला नाराज है। अब आप सोचें कि अगर कोई बंदा घर में नाराज हो, इमेजिन करें ना, कोई भी बंदा जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे नाराज है, आपको कितनी टेंशन होती है, कितनी फिक्र लगती है, कितना दिल बेचैन होता है, कितना रोना आता है, उदासी होती है। क्या हो गया है, क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रहे मुझसे, मैं इधर देखती हूँ तो उधर देखने लग जाते हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे, कितनी। और अगर ये हो, ये तो बनता है, फिर राजी हो जाएगा। इसका तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितनी रब की बात है कि अगर अल्लाह ताला नाराज हो जाए, और अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है जिनके वालिदैन उनसे नाराज होते हैं। सोचें कि अल्लाह बात ही नहीं कर रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख ही नहीं रहा, और बंदा नमाज पढ़ रहा है और सोच रहा है कि अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की वजह से। कितना आम हो गया ये बातें सुननी कि किसी ने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया, किसी ने बेअदबी की, किसी ने वालिदैन को धक्के दिए, कोई छुप के चला ही गया वालिदैन को छोड़ के। ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या खैर और बरकत रहती होगी, जब अल्लाह भी नाराज, माँ बाप भी नाराज, और उनके मुंह से कोई बात नहीं उनके लिए अच्छी निकल रही हो। तो इसलिए ये हमने, बस सारी बात यह है कि माशरे ने, सोहबत ने, मीडिया ने बड़े बड़े गुनाहों को हल्का कर दिया है। छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, मेकअप, कपड़े, पार्टीज, दोस्त। यकीन करें कि कुछ लोग दोस्तों की नाराजगी को ऐसे लेते हैं जैसे अल्लाह की नाराजगी हो, कि अगर दोस्त नाराज हो गया तो मुझे तो किसी चीज में चैन और सुकून ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैं इतनी परेशान हूं, इतनी परेशान। जस्ट अ पर्सन, और आप इतनी परेशान है। इतनी परेशानी अगर अल्लाह ताला की नाराजगी की हो जाए तो इंसान तो दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाए। तो वो सारे हुकूक जो अल्लाह के थे ना, आजी और इनकिसारी और अतात और मोहब्बत, जिस लेवल की ये चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी बंदों को दी जा रही हैं। बंदों के आगे आजी कर रहे हैं, भीखे मांग रहे हैं उनकी मोहब्बतों की, बंदों की इबादत हो रही है, जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं, बंदों के आगे झुके हुए हैं। सब चीजें जो अल्लाह का हक थी ना, वो बंदों को देने लगे, और बड़े बड़े गुनाहों को छोटा छोटा समझ लिया। क्या हो गया, दे डोंट अंडरस्टैंड, पेरेंट दे डोंट इवन नो एनीथिंग। यानी माँ बाप को ये कहना कि यू डोंट नो एनीथिंग, व्हाट डिड यू नो, आपको क्या पता था जब आप छोटे थे। सुभान अल्लाह। यानी देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नो। हर वक्त इस चीज को दोबारा से रिवाइव करना है हमने, इन चीजों को, और ये आम करें ये हदीस
کہ اللہ کے بعد اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق آتا ہے، اور کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ سزا ملتی ہوتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، جس کا کفارہ ہوتا ہے، توبہ ہوتی ہے، استغفار کرنی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، وہ شہادت تو زوری او قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات بھی تو جھوٹی گواہی دینی ہوتی ہے نا۔ ابھی میں بتا رہی تھی اپنے اسکول میں کہ استاذہ نے ہم کو کہا تھا، جب ہم بچوں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو استاذہ نے کہا کہ آپ ٹرو اور فالس نہیں کرنا، یہ کوشچن نہ دینا بچوں کو۔ تو ہم نے پوچھا کیوں استاذہ؟ کیونکہ وہ مطلب ملٹیپل سینٹینسز دیے ہوتے ہیں نا، اور اس میں ٹرو اور فالس ہوتا ہے کہ کیا یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو استاذہ نے کہا کہ آپ کو جھوٹی سٹیٹمنٹ تو دینی ہوگی نا، یعنی جھوٹی سٹیٹمنٹ آپ سے تو نکلے گی نا جو آپ نے فالس لکھا ہے، اور بچے کو آگے کیوں آپ ایسی چیز رکھ رہے ہیں؟ پھر ان دا بلینکس دے دیں، کوئی اور کوشچن دے دیں، ٹرو اینڈ فالس نہیں دیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان مدینہ، تو وہ آگے لکھے گا فالس، تو آپ نے فالس سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ فالس لکھ رہا ہے نا۔ اتنی بات بھی، یعنی یہ ہوتی ہے شعوری طور پر چیزوں کو کرنا، کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں یہ کام بھی نہیں کروں گی۔ سکھانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ تو کبھی ہم اتنی ڈیپ تھنکنگ تو کرتے بھی کوئی نہیں۔ اور جھوٹی گواہی، ہر جھوٹی بات جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ میں وہاں نہیں گئی تھی، جی آپ گئی تھی، جھوٹ بولا۔ اس نے یہ بات کہی تھی، آئی واز جسٹ، اچھا پرینک کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں تم فیل ہو گئے ہو اور وہ پاس ہوتا ہے، کسی کو کہتے ہیں کچھ کرو، ساری جھوٹی باتیں۔ اور یہ عام کس نے کیا؟ میڈیا نے، سوسائٹی نے۔ اپریل فول، اگر وہ سب سے بڑے فولز ہیں جنہوں نے اپریل فول شروع کیا ہے، تو مسلمان ان سے بھی بڑے فولز ہو جائیں گے، کہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹی بات کہنا کتنی بری بات ہے اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ کبھی کسی کو ای میل جا رہی ہے، کبھی کسی کو کچھ جا رہا ہے، کبھی کچھ اطلاع جا رہی ہے، اور اس قدر کہتے نا یہ عام ہو گئی ہے چیز۔ چھوٹے چھوٹے بچے، حالانکہ بچوں کا بارے میں یہ ہے کہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن گھر میں اتنی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں، اتنی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں بچوں کو جھوٹ کا عادی بنا دیتے ہیں۔ جا کے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، جا کے کہہ دو کہ ممی سوئی ہوئی ہیں، جا کے یہ کہہ دو، جا کے وہ کہہ دو، جا کے ذرا دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو پالیٹکس سکھاتے ہیں، اور وہ بچے جو فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ تو آپ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ہیلپر بھیجا ہوتا ہے جو آپ کی جھوٹ کو پکڑ کے آپ کو بتا دے کہ نہیں ماما آپ صحیح نہیں کہہ رہی، یا ڈیڈی آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ آپ ان کو چپ کرا کے ان کی بھی جو ہے نا کرپٹ کر دیتے ہیں ان کی فطرت کو۔ جھوٹ ایسی چیز ہے، ایک اور حدیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، یعنی ہمت کم ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے بزدل ہو۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی اس میں مسلمان میں بخیلی ہو سکتی ہے؟ ان کا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ٹیک چھوڑ کے سیدھے بیٹھ کے کہا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جسٹ امیجن، مسلمان مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بچوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مائیں کس حق کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں؟ ان کا تو ایک ایک جھوٹ وہ کالے نقطے کی طرح ان کے دل پر لگ رہا ہے۔ پولیس آ کے پکڑ لے گی، بابا پکڑ لے گا، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ نہیں بولنا جھوٹ، آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ بزدل کا مطلب ہے کاورڈ۔ سو یہ جھوٹی بات ہے، نہیں کر سکتے۔
जब तक इससे, और इतनी आराम से बोलती है ना, इतनी आराम से बोलते हैं हम सब के सब, कि लगता है कि जैसे सच बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, हर स्कूल में हर बच्चा झूठ बोल रहा है, कोई बात उससे पूछे झूठ बोल रहा है। और ये पता ही नहीं कि ये कितनी बड़ी चीज है। आपने ये सब सबके सबको दे बता देना है, झूठ नहीं बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था झूठ नहीं बोल सकता मुसलमान। आपने झूठ नहीं बोलना। कोई माँ बोल रही है, साफ ब्लंटली कहते हैं मत करें ऐसा। आप उसको तो डरा रही हैं, लेकिन अपना खाता खराब कर रही हैं, अपना बुक ऑफ डीड्स को बहुत गंदा कर रही हैं। डोंट डू दैट। सहाबा ने कहा कि इतनी दफा रिपीट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कि हमारा दिल चाह कि चुप कर जाए। इसका मतलब पता है क्या है, सहाबा डर जाते थे कि जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीटेडली कहते थे वो इतनी ग्रेव और इतनी सीरियस होती थी कि डर जाते थे कि जितनी दफा ये कहेंगे उतनी जबरदस्त उसकी सजा होगी। खौफ के मारे कहते थे। पर हम तो किसी चीज से नहीं डरते। यह है बिल्कुल। और माए ये भी रोल मॉडल बन जाती है ना, कि झूठ बोलो तो यू कैन गेट अवे विद थिंग्स एंड यू कैन डू इट, इट्स ओके समटाइम्स। बच्चे कहते हैं ना ऐसे, मैं पूछती हूँ डू यू लाई, एंड या समटाइम्स वी डू समटाइम्स। आई सेड sometimes if you lie then nobody is going to believe you or trust you, because they would say that if you lie in jokes they would say you can lie in other matters as well. अगर आप मजाक में झूठ बोल रहे हैं तो आप वैसे भी झूठ बोल सकते हैं। तो आपका ट्रस्ट चला जाता है। वो बहुत कीमती चीज होती है, आपका ट्रस्ट जो है, एतबार जो होता है ना। अब देखिए बच्चे माओ को क्यों एतबार नहीं करते। मैं ना तुम्हें ये दूंगी, ये मैं तुम्हें खिलौना लेके दूंगी, मैं तुम्हें इस पे इतना टाइम दूंगी खेलने के लिए। और फिर जब वो आता है, नहीं कोई नहीं, मैंने वैसे ही कह दिया था, कोई मैं नहीं तुम्हें दूंगी। झूठ लिखा गया। जो वादा करें वो पूरा करें, ताकि औलाद बड़ी होकर उसको पता हो कि झूठ नहीं बोलना और वादे पूरे करने हैं। बचपन से उनको, वो कहते हैं ना कि एक अगर बंदा कोई बुराई करता है और लोग उसको फॉलो करते हैं तो उनका गुनाह भी इसके सर माथे पर पड़ता है। तो माँ कितना एक बोझ उठाएगी, खुद भी झूठ बोल रही है, औलाद को सिखा रही है, और वो सारी जिंदगी अगर इसको फॉलो करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे, ये भी मारी जाएगी। पर हम तो इसको, मुनाफिक जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नाक पे बैठी हुई मक्खी की तरह समझते हैं गुनाह को, कि ये हाथ लगाया और उड़ गई मक्खी, तो बस इसका मतलब है कि मेरा गुनाह भी इतना ही हल्का था जैसे मक्खी है। कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। मक्खी नाक पे बैठ के उड़ जाए तो कोई फिक्र होती है किसी को? नहीं जी, ये हाथ मारा और वो चली गई, तो कर दिया, अब क्या करें, हो गया। सारे कर रहे हैं जहां, हमने भी कर दिया। नो, नो, हम नहीं ये करेंगे। इस हफ्ते में हमारा ये इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह नियत है कि हमने एक एक बात सोच समझ के करनी है। जिस वक्त बात की जरूरत नहीं मौजूद उस वक्त तस्बीह करनी है। जिस वक्त मैं सोचती हूँ कि मेरा दिल खराब होने लगा, किसी से मैं तस्बीह कर लूं, इस्तिगफार कर लूं, मुंह से कुछ ना कहूं किसी के लिए। देखिए मेरी प्यारी बहनों, जब आप किसी बुरी बात से अपने आप को रोकेंगे ना, उस कोशिश पर अजर है। एक तो नेकी पर अजर होता है ना, नेकी पर अजर होता है, और एक अपने आप को बुराई से रोकने पर अजर होता है। कि कितने मजे की बात है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना, ठहरे मैं आपको सुना देती हूँ। आज तो मुझे लगता है कि बस हम इतना ही कर सकेंगे आज एक ही पढ़ के। पर अगर हमने इरादा कर लिया ना कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, तो यकीन करें कि एक हदीस भी हमको सुभान अल्लाह काफी है। कि एक दफा अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बंदा अपने आप को जहन्नुम से कैसे बचाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाकर। तो अबू जर कहते हैं कि मैंने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ईमान के साथ अमल भी जरूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जो रिज्क उसे अता किया है उसमें से खर्च करे, यानी ये अमल करे, खर्च करे जो कुछ भी अल्लाह ने उसको दिया है। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो फकीर हो
और उसके पास कोई ऐसी चीज ना हो जो वो अल्लाह के रास्ते में दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। पैसे नहीं है तो ये काम करे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो ऐसा करने से भी आजिज हो और नेकी के का हुक्म देने और बुराई से रोकने की ताकत ना रखता हो, यानी उसमें ये हिम्मत ही नहीं कि लोगों को कोई बात कह सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर किसी बेहुनर जाहिल को कोई हुनर सिखा दे, कोई स्किल सिखा दे, कोई क्राफ्ट सिखा दे। अगर मुंह में बोलने की हिम्मत नहीं है तो अपना काम तो आता है ना, वो काम सिखा दे। मैंने कहा अगर वो खुद बेहुनर हो और कुछ भी करने की ताकत ना रखता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर किसी मगलूब या मजलूम की मदद कर दे, उसकी दिलजोई कर दे, उसको बचा ले। मैंने कहा अगर वो खुद ज़ईफ हो, खुद वीक है और वो मज़लूम की मदद करने की ताकत भी नहीं रखता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने तो अपने भाई में कोई खैर और भलाई छोड़नी ही नहीं। यानी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू आस्किंग मी अबाउट? ही डजंट हैव एनीथिंग। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आखिरी बात क्या? वो लोगों को अपनी ज़ात की तकलीफ से बचाए, अपनी ज़ात से तकलीफ ना पहुंचाए। कम से कम ये तो कर सकता है ना कि अगर कोई कुछ दे नहीं रहा तो कोई अच्छी चीज नहीं दे रहा तो कोई बुरी चीज भी ना दे। तो हमने ये हमारा गोल है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, और जब मैं कोई भी और नेकी नहीं कर सकती तो मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई आदमी ऐसा अमल करेगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा? यानी अगर वो नेकियां उससे हो नहीं रही लेकिन वो किसी को शर नहीं पहुंचा रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान भी इन नेकियों में से कोई नेकी करेगा, बुराई से बचना भी नेकी है, जो मुसलमान भी इन नेकियों में से कोई नेकी करेगा वो नेकी उसका हाथ पकड़ लेगी यहां तक कि वो उसे जन्नत में दाखिल कर देगी। और बताएं क्या खुशखबरियां हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। हाउ अमेजिंग इज आवर रिलीजन, हाउ इजी। कल मैं ना बच्चों को समझा रही थी, मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने इस्लाम को कहा है सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने इसको सीधा रास्ता क्यों कहा है? हम्म? आप सीधे रास्ते के बारे में सोचो। अगर मैं आपको कहूँ सीधे इस हाईवे पे जाओगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, आप कहोगे नो बिग डील। मैं किसी बच्चे को बताऊं, किसी बड़े को बताऊं, किसी बूढ़े को बताऊं, मैं को सीधा जाए आप पहुंच जाएंगे, तो वो कहेगा इजी टू डू, डुएबल है, सो इजी टू फॉलो। जितना सीधा रास्ते पे चलना आसान होता है ना, उस तरह इस्लाम पर चलना आसान है। चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई कम अकल वाला है, चाहे कोई बहुत अकल वाला है, सबके लिए इस्लाम आसान है। बिल्कुल जिस तरह सीधे रास्ते पर चलना हर बंदे के लिए इजी है। तो हमारा दीन तो सजदे में गिर के हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे क़यामत तक, और कितनी जिंदगियां मिले हम शुक्र करें, हम हक नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ने इतना इजी डुएबल प्रैक्टिकल रिलीजन हमको दिया। तो कोई सा भी काम कर ले इन नेकियों में से जो अभी आपने सुनी है, लेकिन शर से महफूज रखे लोगों को, अपनी नेकियों की बाल्टी में सुराख बंद कर दें। ठीक, चल अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यदू, नईमन ला यनफु, व मुराफaqat मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अअला जन्नतिल खुल्द, अल्लाहुम्मा जन्नन खालिसन वला तजid फीही शैइन। बारकल्लाहु फीक, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका